اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا، اور میں نے سجدے میں جا کر وہ پایا جو میں کھو چکا تھا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ اللہ سے اللہ کی چاہت مانگ، اللہ کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے، اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے راستے میں، کہیں بھی رکنا نہیں، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہوتا جا رہا ہے، خاموشی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنا سکون دیتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی محبت خاموش مگر کتنی پرسکون ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے کوشش کرنے کا جن کی تدبیر تمہیں نے دیکھنی ہے۔ کتنی امید ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جسم اور دل کا سنجوق اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا شانت ہونا ضروری ہے۔ راستہ واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پھر جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے تو سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتی۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لاتعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ ہم کسی کے لیے خاص تو ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بچانے کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں، اور بے شک ہم سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ بھروسہ کرو لیکن کسی کے بھروسے مت رہو۔ گناہ اور ثواب آپ کے ذہن کی پسند اور ناپسند کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو کہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے
دل کی باتیں کر کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے، تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جن لوگوں سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو اور تم جن لوگوں کے محتاج ہو، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟